قومی موومنٹ پاکستان کے بانی اور بہت ہی سب اول کے کارکن اور بانی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دیگر متحدہ قومی موومنٹ کے ممبران اراکین اور ورکرز، آپ تمام کو گلزار رحیم یعنی میٹویل میزبانی کمیونٹی میں ہم جگ کے تاغیریوں سے ویلکم کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آیا ہے کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم ہماری ویلکم نہیں ہے، آن اینڈ آف ہم ملتے رہے ہیں اور ماضی میں بھی آپ لوگوں کی تشریف آوری ہوتی رہی ہے۔ وقت کی قلت کو مد نظر اور آپ کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب علوہ امتیاز صاحب سے کہ وہ آ جائیں اور تلاوت کرام کا تعلق حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ بہت بہت شکریہ خلیفہ امتیاز صاحب۔ اور جتنے بھی ہمارے ایریے کے خاص کر میٹویل ہمارے کمیونٹی کے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے بھائی بندو یہاں پر آئے ہیں اور بزرگ آئے ہیں، آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ میں سے جس کسی کو بھی ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا، وقت کی نزاکت کا بالکل بطور خیال رکھتے ہوئے آپ اپنی رائے اور الفاظ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بار پھر سے ہر دل عزیز اور خوبصورت رہنما مصطفیٰ کمال صاحب کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں۔ ان کے ہر بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی کراچی آپ یوتھ کے لیے جو ایک صحت مند اور بہترین خوبصورت کراچی ملی ہے، یہ انہی کی مرہون منت ہے۔ تو بعد دیگر آپ کے خلاف ہم بولے نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر کراچی سٹی کے اندر جو آپ نے کراچی کو ایک بہترین شہر بنا کے دیا تھا، آپ کے بعد کسی بھی پارٹی میں کوئی غلطی سے بھی ایک اینٹ تک نہیں لگایا، یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ آپ کے محنت اور آپ کی اس کاوش کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کراچی قوم، اور آئندہ بھی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور وہ مرتبت دے جہاں آپ نے اس پوسٹ پہ آنے کی اور ایک کوشش کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ باقی کراچی کے حالات ہر طریقے سے ہر طرف بہت اچھے حالات ہیں، اچھے جگہ اچھے بڑوں کے ہیں، لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ جہاں پہ بار بار جو بھی آئے ہیں ہمارے پاس مہمان ہم سے گزارش کر چکے ہیں، یہ باب خیبر سے لے کے یہ 5 نمبر تک، باب خیبر سے 5 نمبر تک کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی حکومت کے دور میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں سے ہم نے ایک پی کو جتایا، ان لوگوں نے کام نہیں کیا۔ یہاں سے ہم نے
जमात इस्लामी को जिताया, उसने कुछ काम नहीं किया। यहाँ से हमारे सीटों से तहरीक इंसाफ जीत की गई, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किए गए। और पीपल्स पार्टी अमूमन वोट तकरीबन उनको दिया जाता था, लेकिन उसने भी हमें कोई खास काम करके नहीं दिया। हालांकि 15 साल यहाँ हुकूमत करने के बावजूद हमें उससे गिला भी। और हम आपसे गिला कि इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके वक्ती तौर पर कोई आपको हुकूमत में कोई पोस्ट नहीं मिला। जो पोस्ट था वो भी एक बिला वजह कोई एक बेतुका टाइप वो था, जहाँ पे सारे इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने रख के आपको एक मेयर बना के आपका बंदा रखा था। हमें समझ में आता है आजकल माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया की वजह से सबको इस चीज़ के बारे में इल्म है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा है कि आप असल कराची वाले आप हैं। कराची की मलकियत तकरीबन आपके हाथ में ही है, लेकिन और आपसे आप मोहब्बत करने वाले भी कराची से हैं। बाकी पीपल्स पार्टी और कोई हम किसी को मुस्तकिल मतलब कराची वाले नहीं समझते हैं। यहाँ शुरू में आपने कराची आबाद किया है, कराची के अंदर अच्छे अच्छे काम भी किए और बुरे काम भी हुए हैं। मुस्तकिल में गए दौर में बुरे काम भी हुए हैं। एक टाइम पे एक बदनाम पार्टी भी रही है, लेकिन एक जब टाइम आया उस टाइम पे आप लोगों ने अच्छा काम भी करके दिया है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी आपको मौका मिला तो हमारी इस कम्युनिटी को कम से कम ये बाबा खैबर से 5 नंबर तक हमें एक रोड, यहाँ वैसे बुनियादी वसाइल जो हैं, पानी होता है, बिजली होती है, गैस होती है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। 3 महीने के बाद पानी आता है 2 घंटे के लिए। 3 महीने के बाद 2 घंटे के लिए पानी आता है। अब 2 घंटे के पानी में हम 3 महीने में कैसे गुजारेंगे? टोटल प्रेशर कर सकते हैं हम। क्योंकि तो मुझसे आपका वास्ता पड़ा है तो हमारे हम मेहमानवाज लोग हैं। हमारे लोग सर्दियों में यहाँ आते हैं, यहाँ आके हमें ताना देते हैं आप गटरी में बैठे और ऐसी जगह पे। कई शर्मिंदाओं के हमारे पास जो भी थोड़े बहुत हालात बेहतर जो लोगों के होते हैं वो कहीं बात फिर एरिया गार्डन या जवानी की तरफ होकर गए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो है नहीं है या बिल्कुल पसमानदा टाइप के लोग हैं, जो बिल्कुल जिनका चारा नहीं बनता गार्डन में रहना, रहना या बिल्कुल कमजोर टाइप के लोग रहते हैं। और हमारे साथ यहाँ बिल्कुल अजीब सा सलूक किया जाता है। हालांकि हमारे पठान बरादरी भी है, इनकी वहाँ पे यहाँ पे हुकूमतें भी आती हैं। ये भी जो पत्नी इनकी जाती सफाई का ख्याल नहीं है क्या, लेकिन इस एरिया को डेवलप बिल्कुल भी नहीं करती। हमें उम्मीद है जिस तरह आप पीछे से जो आपने रोड बना के दिया है ये कोरंगी तक, और औरंगी से कोरंगी के जो रोड बन के दिया है ब्लू लाइन है या ग्रीन लाइन है, उसका एक इस तरह का लाइन अगर हमारे इस एरिया से भी गुजर जाए गुजरे तो हमें थोड़ा सा सहूलत भी है। क्यों? हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने सेल्फ पे यहाँ से आम बसों में जाते हैं, आम ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, बड़े धक्के खा के जाते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट का मामला नहीं है, यहाँ पे कोई पानी का सहूलत नहीं है। बिजली का तकरीबन 12 से 14 घंटे बिजली लोड शेडिंग में है, 12 से 14 घंटे। और 14 घंटे के अंदर भी मतलब वो टाइम दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर हमें मुख्तसर तौर पे वो भी जो 8 घंटे की 6 घंटे की 7 घंटे की जो बिजली आती है उसमें भी अपने मर्जी से लोड शेडिंग करते थे। वहाँ कुंडे का राज है, कुंडा माफिया से घूम रही है। अब वो एक गैर कानूनी चीज़ है, अगर मजबूर होकर मजबूरन लगा देते आप हमारे पास ये जो लाइट है कुंडे की, यहाँ माफिया घूम रही है, वो अपने मर्जी से वो चला रही है, लेकिन हमें बिजली की सहूलत बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ लाइट के लिए काम आती है, किसी और काम के लिए हमें कुछ भी बिजली काम नहीं आती है। थोड़ी सी बिल्कुल सिर्फ लाइट जला लेती है, हमें इतना है। ये आपकी मेहरबानी होगी अगर आपसे इंशाल्लाह तवक्कुल रखते हैं कि आपकी कामयाबी हो तो हमें उम्मीद है आप हमें कुछ कम करके दे देंगे। और हम हर आदमी आप जिस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप पावर में थे, जिस अंदाज में कराची को डेवलप किया था, जिस तरह कराची को एक रोशनियों का शहर आप असल में बना के जो शहर था बना के उस वक्त देख के हम हमेशा आपको याद करते थे, हमेशा आपको याद करते हैं और हर कोई याद करता है। आपका एक नाम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगर हमारे एरिया में आपकी मौजूदगी हो तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें भी एक अच्छा सा अकाउंट बना के देंगे। और हम बहुत मशहूर हैं आपके यहाँ आए हैं, पसंदा इलाके में आके हमसे मिले, बहुत शुक्रिया और अल्लाह हम
यकीनन आप लोगों की समातें भी इस बात का बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपके जो अजीज़ ताइन हैं वो आपके सामने आ जाएं। और यकीनन इनकी हर बात शीरनी इसलिए लगेगी क्योंकि ये अल्फाजों की सियासत नहीं करते बल्कि कराची में डिलीवर कर जो है ही इज़ ए प्रूवन लीडर। और मैं दावत दूंगा जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि आप आ जाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, बुजुर्गों आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और मुझे यहाँ पे मौका दिया, मेरे साथियों को मौका दिया। दुनिया चांद पे जा रही है और हमारे घर पे भी पानी नहीं आता। 3 महीने में 1 घंटे का पानी, 2 घंटे का पानी। तो शुक्र है पानी की बात की है, दुनिया चांद पर जा रही है और भी हम गटर के ढक्कन नहीं लगा सके। हर तीसरे दिन की खबर है कि बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। कचरा उठ नहीं रहा, पानी आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी घर से बाहर जा नहीं रहा, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं। कहाँ हम किसी गांव में रहते हैं, गोट में रहते हैं? नहीं, हम तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहते हैं, जो पाकिस्तान को 65% आमदनी कमा कर देता है। सिंध की आमदनी का 99% कमा कर देता है। पंद्रह सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 22,000 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए। 22,000 अरब 15 सालों में। हम नहीं कह रहे, वो उनका अपनी वेबसाइट है। 15 सालों में सिंध में 22,000 अरब रुपए है। मेरे जिस दौर की आपने, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने याद दिलाया, आपने तारीफ की, उस दौर में टोटल 300 अरब रुपए का काम है। 300 अरब रुपए 300 अरब रुपए खर्च करके उसमें से 40% पैसे जो है वो तनख्वाहों में भी गए होंगे और कामों में भी गए होंगे, लेकिन वो पैसे 300 अरब रुपए ही समझ लेते हैं पैसे खर्च करके। कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में ऑफिशियल रैंकिंग थी कराची दुनिया में। आज 22,000 अरब रुपए खर्च करके सिंध में कराची ऑफिशियल रैंकिंग में दुनिया में वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में इंसानों के रहने की जो बदतरीन जगह है उसमें कराची का 4था नंबर है, बदतरीन रहने की जगह। तो कहां से बेहतरीन 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों से गुजरकर 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगह बन गई है। क्यों भाई? कोई एमपीए नहीं है यहाँ पे, कोई एमएनए नहीं है वहाँ पे, कोई वजीर नहीं है, कोई वजीर आला नहीं है, कोई हुकूमत नहीं। कहाँ सब चांद पे चले गए? कहाँ गए? क्या हो गया? 22,000 अरब रुपए इतने होते हैं कि 50 दफा सिंध पूरा बिल्डोज कर दें और 50 दफा सिंध पूरा बना दें नए सिरे से, शायद फिर भी खत्म ना हो पैसे। तो आज 15 सालों की हुक्मरानी के बाद हम जैसी पार्टी, एमकेएम जैसी पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी इतना काम करती कि हम जैसी पार्टी या तो जम हो जाती पीपल्स पार्टी में या खत्म हो जाती, या अगर हमें सियासत का शौक बड़ा है भी तो हम अगर आपके पास आते अभी यहाँ पे तो आप कहते भाई मुस्तफा साहब आप आइए, आप होंगे अच्छे आदमी, ये पानी पीजिए, चाय पीजिए, वोट हम आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में हमारा कोई काम छोड़ा नहीं है, हमारे सारे काम कर दिए, तो हम तो वोट उसी को देंगे। आज मुझे 14 साल हो गए, 14 साल हो गए, 2010 में मेरा टेन्योर खत्म हुआ है। 14 साल हो गए निजामत खत्म हुए हुए। 14 सालों में एक कतरा नया पानी शहर में नहीं आया। 14 सालों में कितने लाख आबादी आई है यहाँ पे, एक कतरा नया पानी शहर में इंक्लूड नहीं हुआ। वो जो 540 गैलन में छोड़ के गया था, बिलियन गैलन एमजीडी, वही पानी है। न कि सिर्फ नया पानी नहीं आया, बल्कि वो जो पानी लाइनों में हमारे आता था, उन पानी की लाइनों में भी हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। भाई आपके पास 3 महीने में 2 घंटे का पानी आ रहा है लाइनों में,
لیکن آپ ٹینکر ابھی ٹینکر کال کرتے ہوں گے تو 35 منٹ میں ٹینکر آ جاتا ہوگا. تو ٹینکر کیا افغانستان سے پانی لے کر آ رہا ہے؟ کہاں سے لے کر آ رہا ہے پانی؟ بھائی کراچی سے ہی پانی لے کر آ رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے کسی لائن سے ہی پانی لے رہا ہے نا. تو وہ جو پانی جو ٹینکر میں آ رہا ہے وہ ہمارے نلکوں میں کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لیے کہ زمین تو زمین، ہم نے سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر سمندر میں ہم نے جزیروں پہ پانی کی لائن 300 سالوں کے بعد پہلی دفعہ پانی پہنچا. میرے زمانے میں بابا آئلینڈ، بھٹ آئلینڈ، صالح آباد، شمس پیر، 300 سالوں کے بعد وہاں پر ایک بھی میری زبان بولنے والا آدمی نہیں رہتا وہاں پہ. ہم آپس میں بات کریں، تالیاں مت بجاؤ، ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہم 300 سالوں کے بعد پہلی دفعہ نلکوں میں پانی پہنچا ہے. وہ زمان لیاری میں آج اگر لیاری کے ہمارے بلوچ پانی پی رہے، بہن بھائی مائیں بہنیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے میرے ہاتھوں سے کر، لیاری میں پانی میرے ہاتھوں سے کیا. بتانا میں چاہتا ہوں، بولنا میں چاہ رہا ہوں کہ آج 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں گھوم کر ووٹ مانگ رہی ہے وزیر اعظم کے لیے. وہ جا کر لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. ہمیں نہیں کہہ سکتے 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی لاہور والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا. اگر یہ بول دیا تو مجمع بھاگنا شروع کر دے گا وہاں سے لاہور والا. وہ کہے گا بھائی اگر کراچی جیسا بن گیا تو ہمارے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے، ڈھکن غائب ہو جائیں گے گٹر کے. اگر کراچی جیسے لاہور بن گیا تو ہمیں بھی ٹینکر میں پانی پینا پڑے گا، ہمیں بھی رات میں لائٹ نہیں ہوگی، صبح گیس نہیں ہوگی، ہماری زمینوں پہ بھی قبضے ہوں گے، چھڑوانے کے لیے کروڑوں روپے دینے پڑیں گے، ایسے جو ہے پیسے دے کر لگے گا. تو 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد حکمراں جماعت ایک یونین کاؤنسل ماڈل نہیں دکھا سکتی. ایک یونین کاؤنسل پورے پاکستان کو کہ جہاں پر ایوریج قسم کا پانی گھر میں آتا ہو، سیوریج کا پانی گھر سے جاتا ہو، اسپتال میں دوا ہو، اسکول میں تعلیم ہو، رات میں لائٹ ہو، صبح گیس ہو، روڈ ٹوٹی ہوئی نہ ہو. ایک یو سی نہیں ہے پورے سندھ میں، ایک یو سی نہیں ہے. لیکن ہم بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں ذرا سا موقع ملا کام کرنے کا، اختیارات اور ذرا سے ملے، ایک شہر کے تھوڑے سے اختیارات اور وسائل ملے. ہم نے وہ لیگیسی قائم کی ہے کہ آج تک لوگ اس کے کام کو یاد کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں پورے پاکستان میں جا کے کہ بھائی پاکستان والوں ہمیں ووٹ دو، ہم پاکستان کو ویسے ہی کر دیں گے جیسے 2005 سے 2010 تک ہم نے کراچی کو کر کے دکھایا تھا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک دور میں ہو کر دیکھ. اور اس کام کے کرنے میں 300 ارب 30,000 کروڑ بنتے، 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. آج 14 سال ہو گئے، میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. 30,000 کروڑ 1 روپے، اور لگائے تو سارا نہیں کرتا. کوئی آج میں جو سچ ہے وہ بول سکتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. میرا کوئی شادی ہال نہیں ہے کہ حکمران اس کو توڑے. میرا کوئی پیٹرول پمپ کی زمین میں نے نہیں لی اپنے دور میں، میں نے کوئی زمین نہیں لی. میرے بہن بقائی بھائیوں کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں نکل لے. تو صرف کام نہیں کیا ہم نے، اللہ کا شکر ہے اپنا کردار بھی محفوظ رکھا، بچا کر رکھا. پاکستان میں کہتے ہیں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. جس کو چوری کرنے کا موقع ملا ہے اس نے چوری کی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، چوری نہیں، ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. 300 ارب روپے، 30,000 کروڑ. تو آج اس کا 1% 3 ارب روپے بنتے، 1% صرف. تو میری 7 نسلوں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں. تو میں آپ کا یہ حلقہ ہمارا یہ 242 یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اتحاد ٹاؤن تک جا رہا ہے. اتحاد ٹاؤن سے شروع ہو رہا ہے، اس سائڈ کے کونے تک جا رہا ہے. ہاں، اور وہ بالکل کماڑی پورا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. یہ پورے پاکستان کے شہری علاقوں کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، سب سے پسماندہ علاقہ. میں مصطفیٰ کمال، مجھے میری پارٹی نے سینئر ڈپٹی کنوینر بنا رکھا ہے. اللہ نے مجھے وہ آج یہ مقام دیا ہے رب نے
کہ میں اپنی پارٹی سے کہوں کراچی میں 22 سیٹیں ہیں, مجھے میں جس سیٹ پر ہاتھ رکھوں میری پارٹی مجھے وہ سیٹ دینے کے لیے تیار ہے, خوشی سے. آج میری پارٹی کے پاس اس کراچی میں ایسی سیٹیں ہیں 6 سے 7 جہاں پر میں ایک دفعہ بھی کینڈیڈیٹ بن کے نہ جاؤں تو الیکشن جیتیں گے. 6,000 ایک دفعہ. میں سارا شہر چھوڑ کر میں NH 242 میں آیا ہوں جو کہ پارٹی کی مشکل ترین سیٹ ہے, MQM کی مشکل ترین سیٹ. کیوں سوال پیدا ہوتا ہے, کیوں میری پارٹی والے مجھ سے ناراض ہیں تھوڑا سا کہ بھائی مجھے نہیں چاہتے تھے کہ میں جاؤں, اس لیے کہ یہ سیٹ MQM اس سے پہلے ہار چکی ہے اور میں ہاری ہوئی سیٹ پہ جا رہا ہوں. تو کہ بھائی پارٹی میں کوئی دوسرا آدمی ہار جائے تو اتنی بری بات نہیں, پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہارے تو بہت بری بات ہے. میں نے یہ ہار جیت کو ایک طرف رکھ دیا ہے. میں نے خود سے یہ اس جگہ کو مانگا ہے اپنی پارٹی سے کہ میں یہاں جاؤں گا. میں آج سے 3 سال پہلے ضمنی انتخابات لڑنے آیا تھا تو مجھے اس علاقے کا مجھے پتا تو تھا لیکن مجھے اتنا نہیں پتا تھا, اور جب مجھے پتا تھا اس وقت یہ علاقہ اتنا برا نہیں تھا. اس زمانے میں جہاں پر جو چیز تھی ہم اس میں 2005 سے 10 تک ہم جہاں جو دیکھتے تھے ہم کام کراتے تھے. ابھی جو میں آیا ہوں ایسا لگتا ہے کہ علاقہ جنگ سے ابھی جنگ سے نکلا ہے. بلکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ اسرائیل جو ہے فلسطین پہ بمباری نہیں لگتا کراچی پہ سے اوپر آئے ہوں. جی میں گزر رہا ہوں یہاں پہ, جانتا ہوں 3 سالوں میں دیکھا. تو میں نے یہ سیٹ جو ہے لی. کیوں؟ اس کی خوشحالی دیکھ کر نہیں, اس کی بدحالی دیکھ کر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 سالوں تک یہ شہر بنوایا میرے ہاتھوں سے. رب نے مجھے کام کرنے کا طریقہ کار سکھایا ہے, مجھے تجربہ دیا ہے, مجھے شعور دیا ہے, اور میں تھوڑا بہت اس نظام کو جانتا ہوں کہ پانی کہاں سے آتا ہے, کیسے آتا ہے, روڈ کیسے بنتی ہے, بیوروکریسی کیا ہوتی ہے. تو جب پورا کراچی بن سکتا ہے تو میں نے رب سے دعا کی کہ رب یہ بالکل 3 مہینے میں 1 گھنٹے والا علاقہ ہے, مجھے یہاں پہ اللہ ایسا موقع دے کہ میں یہاں کے لوگوں کے اگر مسائل ختم نہیں کر سکتا تو میں مسائل اپنے اللہ کے دیے تجربے سے میں اس کو کم کر سکوں. گلشن اقبال میں کروں گا, کلیکٹر میں کروں گا, ڈیفینس میں کروں گا تو اتنا اثر نہیں پڑے گا. ویل آف لوگ ہیں, اگر پانی نہیں آ رہا تو پانی خرید لیں گے, ہاں اپنے پیسوں سے بہت ساری چیزیں کر لیں گے. دل گھبرائے گا چھٹی پہ جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر مسائل دوسرے ہیں. تو میں اس کی پسماندگی دیکھ کر 2 وجوہات ہیں میرے یہاں پر آنے کی. اس کی پسماندگی دیکھ کر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں مجھ پر قرض ہے کہ جو مجھے اس شہر میں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, مجھے کام سکھائے, میں NH 242 اولدو کہ اس کام کا میکنزم ایز اے میئر کچھ اور تھا, ابھی کا کچھ اور ہے. لیکن ہاں اگر آپ نیک نیتی سے دروازے کھٹکھٹائیں گے, ذرائع بروکار لائیں گے, بیٹھیں گے, ڈپارٹمنٹ کو سمجھائیں گے, فنڈ کچھ کریں گے, کچھ پروجیکٹ بنائیں گے تو علاقہ جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کا کام نہیں بھی ہو وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ دوسری میری 2 وجوہات ہیں یہاں پر ہونے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ NH 242 یہ پاکستان کا واحد علاقہ ہے جہاں پر ہر زبان بولنے والا لاکھوں کی تعداد میں رہتا ہے. پورے کراچی کی ڈائنامکس ایسی ہے کہ کہیں مہاجر رہتے ہیں, کہیں پختون رہتے ہیں, کہیں سندھی رہتے ہیں, کہیں بلوچ رہتے ہیں. یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہر زبان بولنے والا لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں. تو اگر پورے پاکستان کو کسی کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو وہ یہاں آ جائے, NH 242 میں آ جائے. یہ میرا دوسرا چارم ہے یہاں پر. میرے پاس میں نے جب یہ شہر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بنوایا, مجھے طرح طرح کے ایوارڈ بنتے تھے, ملتے تھے, تو اس بنانے سے پہلے میں نے کوئی تقریر نہیں کی تھی, میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. میں آج بھی کوئی وعدہ نہیں کر رہا. اس سے پہلے میں نے تقریر نہیں کی تھی. شہر بنانے سے پہلے میں نے وعدے نہیں کیے تھے, تقریر نہیں کی تھی. میں آج بھی میرے پاس مجھے نہیں پتا, میں آج بھی مجھے یہ اتنا ضرور پتا ہے کہ اب میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کا ریسپانس دیکھ کے, جو مجھے اس علاقے کے لوگوں نے جس طرح سے مجھے ویلکم کیا ہے, ریسپانس دیا ہے, مجھے اب ڈر سا لگنے لگا ہے. میں پریشان ہونے لگا ہوں. پریشانی کس بات کی کہ جیت گیا تو کیا کریں گے. ابھی جیت کی پریشانی نہیں ہے, مجھے یہی پریشانی تھی 2005-2010 تک. جب میں بن گیا میئر تو پھر جب شہر دیکھتا تھا تو پھر نیند نہیں آتی. رات کے 2 بجے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچے اور پھر لیٹے 1.5-2 گھنٹے نیند نہیں آ رہی. خیال آ رہا کہ یار فلاں جگہ کام چلا, پتہ نہیں میرے بعد وہاں پر اسٹاف رکا ہوگا نہیں رکا ہوگا.
صبح 4 بجے دوبارہ بھائی گاڑیاں لگاؤ, دوبارہ جا کر ہاسپٹل سر پہ جا کر بیٹھ گیا. تو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ یار لوگ پریشان ہوں گے, صبح جب لوگ کام کے لیے نکلیں گے تو وہاں پر کام چلا, اگر اس کو سمیٹا نہیں تو لوگ لاکھوں لوگ پریشان ہوں گے. تو یہ جستجو تھی تو کراچی بن گیا. مجھے یہ ریسپانس دیکھ کے, اب 2 دن رہ گئے, میں نے 1 مہینے سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوں, مجھے دیکھ کر مجھے وہ پریشانی دوبارہ لگنے لگی ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے ووٹ جس طرح سے اپنی آمادگی ظاہر کی ہے, اپنا پیار دکھایا, اپنی محبت پیش کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں. اب میں پھر پریشان ہونے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, جیت جائیں گے تو کیا کریں گے. میری پریشانی ابھی تو شروع ہو گئی ہے. تو لیکن مجھے رب نے کبھی مایوس کیا نہیں ہے, ہمیشہ اللہ نے سرخرو کیا ہے. اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ اگر یہاں تک اگر اللہ مجھے لے آیا ہے اس طرح, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی پلان ہے, رب کا اسکرپٹ ہے. ہمیں نہیں پتا, لیکن رب کے پاس کوئی اسکرپٹ ہے اس کا, اور مجھے اچھا دکھتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ تعالیٰ, بھائی ہمیں ایک بات تو پتہ ہے, ہم حرام نہیں کھائیں گے. ہمیں یہ تو پتہ ہے ہم پانی چوری نہیں کر کے بیچیں گے. ہمیں ابھی بھائی یہ تو نہیں سوچ رہے آپ بھی سننے والے یہاں پر تو بڑا زبردست پانی بکے گا, 3 مہینے کے بعد 1 دن کے لیے پانی 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے, یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے پانی بیچنے کی. تو چلو بھائی ہم بھی کوئی ہائیڈرینٹ بنائیں گے, آپ کو پانی بیچیں گے. نہیں, یہ دماغ میں نہیں ہے, یہ دماغ میں نہیں ہے. تو اللہ نے چاہا تو اس کو بہتر کریں گے, اس کو اچھا کریں گے. اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. اور یہ نئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 سال پہلے MP بنایا, رب نے مجھے 21 سال پہلے وزیر بنایا, اللہ نے مجھے 16 سال پہلے میئر بنایا, رب نے مجھے 13 سال پہلے مجھے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا. تو یہ ہم ان سارے امتحانات سے گزر چکے ہیں کہ اگر یہ ان پوسٹوں پہ ہمیں کوئی فائدے اٹھانے ہوتے تو آج ہم ان گلیوں میں نہیں گھوم رہے ہوتے, آج جا کر خود کو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سیٹل کر چکے. تو میں آپ لوگوں سے, آپ کی اس باتوں سے, ساری چیزوں سے, دیکھیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم سے اچھا کوئی ہوتا ہمیں ریپلیس کر دیتا. میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں 15 سال بہت ہوتے ہیں, اور 4.5 سال PTI کے بھی بہت ہوتے ہیں. PTI کو بھی جو ہے وہ اس شہر کی خلا کو پر کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی نہیں, PTI کا اور پیپلز پارٹی کا ان اناؤنس معاہدہ تھا. میں آپ کو بالکل, مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کی ایفیلیشن رہی ہو یا آپ کی فیلنگ رہی ہو, بہت سارے لوگ رہے, میں سچ بولنا چاہتا ہوں. کیسے میں کہ بھائی ان کے پاس نمبرز کم تھے وفاق چلانے کے. تو اس وقت حکومت ملک چلانے والوں نے ایک ان اناؤنس ایگریمنٹ ہوا زرداری صاحب اور عمران خان صاحب نے کہ بھائی آپ ہمیں وہاں نہیں چھوڑو وفاق میں, ہم آپ کو سندھ میں نہیں چھیڑیں گے. تو باتوں کا منہ سے فائرنگ کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف, وہ اس کو ڈاکو بولتے تھے, وہ اس کو چور بولتے تھے. لیکن آپ دیکھیں سینٹ کا الیکشن ہوا, چیئرمین سینٹ کو منتخب کرنے کے لیے 14 پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے عمران خان کے سینٹ کے چیئرمین کو ووٹ ڈالا ہے. سنجرانی صاحب جو ہے وہ اپنے PTI کے ووٹوں سے چیئرمین سینٹ نہیں بنے, وہ زرداری صاحب کے سینٹ کے چیئرمین کے ووٹوں سے سینٹ کے. تو ایک آدمی اگر چور ہے, ڈاکو ہے, سلیکٹڈ ہے, اس کا ووٹ لے کیوں رہا ہو, تم دے کیوں رہے ہو؟ اس کے عوض کیا ملا یہاں پر زرداری صاحب کو, پیپلز پارٹی کو, کہ سندھ کو بالکل گروی رکھ دیا گیا ان کے ہاتھوں میں, تو کوئی کچھ نہیں بولے گا ہمیں. اور ہم سب لوگ گروی رکھ دیے گئے. تو دیکھیے ہمارے پاس, میری پارٹی کے پاس تو اس شہر کے علاوہ کوئی دوسری جگہ سیاست کرنے کی نہیں ہے. اگر ہم یہاں ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم نے کوئی لاہور سے جا کر تو ووٹ لینا نہیں ہے, ہم نے جا کر کوئی پشاور سے تو ووٹ لینا نہیں ہے. تو اگر ہم یہاں ڈیلیور نہیں کریں گے اور ہمیں لوگوں کو فیس بھی کرنا ہے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے, شاید ختم ہو جائے گی ہماری. تو ہمارے ساتھ مجبوری ہے کہ ہمیں, اچھا پھر جو بھی وفاق کی پارٹیاں ہیں, PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, PTI ہے, ان کو بننا ہے وزیر اعظم, ان کا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم. وزیر اعظم کوئی پنجاب جیتے بغیر نہیں بن سکتا, ہم سب کو پتا ہے اس والی بات کا, کیونکہ پنجاب میں 100 سے زائد سیٹیں, 150 سیٹیں تقریباً, صرف GT روڈ کی سیٹیں 98 سیٹیں ہیں, 350 کی پارلیمنٹ میں صرف GT روڈ پر 98 سیٹیں. تو جو پنجاب جیتے گا وزیر اعظم بنے گا. اب جب پنجاب جیت جاتے ہیں تو کراچی کو کوئی پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے, ہاں بھائی کوئی رات روکتا نہیں ہے. کراچی میں ٹوٹل 22 سیٹیں, ہاں, اور اس سے تو آپ وزیر اعظم بنیں گے نہیں.
اسے تو وزیر اعظم. تو یہ جو وفاق والی پارٹی والا دماغ میں یہ اس کو سمجھ نہیں. دیکھو ایز اے کراچی ہائٹ میں بول رہا ہوں یہ والی بات, ناٹ ایز اے پولیٹیشین. ہم اگر وفاق کو یہاں کی سیٹیں کیوں چاہیے, وہ ٹاپنگ ان دا کیک والی بات ہے کہ آپ جو کیک میں چیری لگاتے ہیں نا سجانے کے لیے, اپنے مینڈیٹ کو سجانے کے لیے ہم صرف چیری کی طرح استعمال ہوتے ہیں بس. ہمارا مینڈیٹ کراچی کا کیک نہیں ہے پورا, اس پہ رکھا ہوا وہ چیری ہے, ٹاپنگ ہے. تو ہمیں سجانے کے لیے ہمارا مینڈیٹ چاہیے. ہمیں بھائی سجنا نہیں ہے, ہمارے ریئل مسائل ہیں, ہمارے ریئل مسائل. اور پھر اگر تو پنجاب کی پارٹی کو وہاں پر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی, پھر ہم تو کراچی کے لیے کون بولے گا بھائی ان کو. اگر پیپلز پارٹی جا کر وفاق میں یا پی ٹی آئی جا کر وفاق میں سپورٹ کر رہی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے, تو پھر وہ کراچی کو پھر گروی رکھ دیں گے بھائی چلو بھائی ہمیں وفاق پہ تنگ نہ کریں. لیکن ایز اے ایم کیو اگر ہم یہاں سے چن لیتے ہیں پورا شہر, ہمارے پاس بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے, تو ہم اگر وفاق میں جا کر وزیر اعظم کو ووٹ بھی دے رہے ہیں تو اس سے ہم اس شہر کا سودا نہیں کریں گے, اس سے ہم اس شہر کا سودا نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے. اگر وہ ہماری بات اس شہر کی بات نہیں مانے گا تو ہم اس سے اپنی حمایت وڈرا کر لیں گے. لیکن کیا پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز کراچی کے مسئلے پہ اپنے وزیر اعظم کی مخالفت کر سکتے ہیں بھائی؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ان کو وزیر اعظم رہنا ناقابل ہے. وہ 14 سیٹوں والے اپنے ایم این ایز کو کیوں سنیں گے؟ تو یہ ہوا ہے ہمارے. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, بتانے آیا ہوں, بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے سر. اور ہم نے اپنے حصے کی کوشش آپ کے سامنے کر کے دکھا دی ہے. میں آپ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس لیاقت آباد ہے الیکشن لڑنے کے لیے, نیو کراچی ہے الیکشن لڑنے کے لیے, بیڈ بیری ہے, میں وہاں جا کر الیکشن لڑوں. میں ایسے علاقے میں آ کر کیوں الیکشن لڑوں جہاں پر 3 مہینے میں 1 گھنٹے کے بعد پانی آتا ہے؟ تو بڑا چیلنج ہے. تو جہاں پر ہمارا کوئی سویپنگ بورڈ بینک نہیں ہے تو کیوں آؤں میں یہاں پہ؟ میں صرف یہاں کی بدحالی دیکھ کر آیا ہوں. میرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کام سکھایا ہے, سمجھایا ہے, مجھے کام کرنا آتا ہے, مجھے راتوں میں جاگنا آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان سارے لوگوں سے اچھی سی وی میری ہے. ان سارے لوگوں سے اچھی سی وی, آپ جاب کے لیے سی وی بناتے ہیں نا, میں کہتا ہوں بھائی کچھ نہیں دیکھو, سب کی سی وی چیک کر لو, اور جس کی سی وی ہے بہتر ہے, کوئی ہم سے اچھا ڈیڈیکیٹڈ ایماندار اور کام کی سی وی کسی کے پاس ہے تو اسے آپ ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں صرف ووٹ ڈالیں نا, بلکہ آپ اگلے 24 گھنٹے رہ گئے ہیں, 48 گھنٹے رہ گئے ہیں الیکشن میں, آپ سب لوگ ہمارے کارکن بنے 48 گھنٹوں کے لیے. آپ سب لوگ ہمارے کارکن بنے اور اپنے اپنے گھروں کو ان اناؤنس یونٹ آفس بنائیں. آپ سب لوگ یہ والا الیکشن کھیل تماشا نہیں ہے. یہ الیکشن جو ہے سیٹ کے ہارنے اور جیتنے کا الیکشن نہیں ہے. یہ نسلوں, اگر اس دفعہ کراچی ہاتھوں میں نہیں آیا تو ہماری زندگیوں میں تو واپس یہ نہیں آتا ہے. اور جن کے پاس کنارا خاص تک چلا گیا تو آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے, ان کو کوئی پریشر نہیں ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں الیکشن لڑنا نہیں, ہمیں الیکشن خریدنا ہے, ہمیں الیکشن خریدنا ہے. تو بہت برا ہو جائے گا. تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اس 48 گھنٹوں میں اپنے اپنے حلقہ باب, آپ ماشاءاللہ سے آپ کی بات کمیونٹی میں آپ لوگ ایک این بلاک فیصلہ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں میرٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں, میرٹ کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم کا ساتھ دیجیے. اور انشاءاللہ یہ ایم کیو ایم بالکل ڈفرینٹ ایم کیو ایم ہے. ہم نے 8 سالوں میں ایک پتھر نہیں مارا کسی کو پلٹ کر. یہ ایوالو ہوئی بھی, یہ ریفائنڈ ایم کیو ایم, یہ ریفائنڈ ایم کیو ایم ہے. ہم نے ابھی اس شہر کے 73 لاکھ لوگ جو کہ سینسز میں غائب کر دیے گئے تھے, ڈیٹ ختم ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے ریکور کرایا دلائل سے, ایک بھی پتھر مارے بغیر, ایک بھی مظاہرہ, ایک بھی ہڑتال کیے بغیر. تو یہ بالکل نئی ایم کیو ایم ہے, ریفارمڈ ایم کیو ایم ہے, اور یہ بالکل پروگریسو ایم کیو ایم ہے. اس ایم کیو ایم کا ساتھ آپ کو, نوجوانوں کو, سب کو ضرور دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپشن اگر ہوتا ہم سے بہتر تو ہم سے بہتر کام کر کے لوگ ہمیں ختم کر چکے ہوتے, ہم بھی فنا ہو چکے ہوتے. تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے, آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں جو ہے وہ آپ نے موقع دیا کہ آپ اپنی بات سنائیں بھی
اور آپ ہماری بات سنیں بھی اور آپ نے ہمیں عزت دی. میں اس پوری کمیونٹی کا اپنے پورے تمام ساتھیوں کی جانب سے میں آپ کا تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے اچھا لگا آپ سے ملنے میں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. اور یقیناً اس ہفتے کی خوش قسمتی ہے کہ ایسا ڈائنمک لیڈرشپ, اور چونکہ سارے یوتھ ہیں تو آپ کو جس سی وی کی بات کی گئی تھی پولیٹیکل کیریئر کی, آپ لوگوں کے سامنے بالکل آیا ہے, کوئی ڈھکی چھٹی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس ہفتے کی اگر تقدیر بدل سکتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال کے ہاتھ پکڑ کے ہی تقدیر کی جا سکتی ہے. اور انشاءاللہ جن محرومیوں کا جناب ہمارے خلیفہ صاحب نے بیان کیا ہے سر, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز, چونکہ ہم یوتھ ہیں اور آپ کو بڑا فالو اور ایڈمائر کرتے ہیں, اسی سلسلے میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم گلگت بلتستان اور چترال سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں تو یہ بغاوت ہوگی. نہیں, ہم شفٹ ہو کے آئے ہیں, سیٹلرز ہیں. تو یہاں پہ جتنے بھی محروم کی بات کی گئی, اس کے ساتھ ایک اور محرومی جس کی وجہ سے ہم پسماندہ رہ گئے ہیں, اس کی طرف میں آپ کی توجہ لے جانا چاہوں گا. یہاں پہ بہت پڑھے لکھے اچھے عقل والے اچھے اپلیکیشن لکھنے والے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, لیکچررز ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, لیکن اس اپلیکیشن کو کسی آفس میں لے جا کے آپ کے پیچھے سبمٹ کر کے آپ تک خبر پہنچانے والا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا. اب تک بہت ساری پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن ہماری یوتھ کی, ہمارے بزرگ اور پولیٹیکل ورکرز کی رہی ہے, لیکن اسٹیبلشڈ کوئی لیڈر فارورڈ نہیں ہوا. لیکن جب میں آپ کے صف میں ہمارے ینگسٹرز کو دیکھتا ہوں, ہماری یوتھ کو دیکھتا ہوں, شہزاد بھائی اور بھائی کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے کمیونٹی میں سیاسی طور پہ اور سماجی طور پہ اور ہماری کمیونٹی ونگز میں بھی پروون کریڈینشلز کے ساتھ ہے. آئی ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کے آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے اور ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہی جو گیپ ہے مطلب پیور لیڈرشپ اور ایریا کی لیڈرشپ کے بیچ, اس طرح بیچنگ مطلب کوئی لیڈرشپ ہماری بھی آپ نورش کر لیں گے جی پی اور چترال کا, دیٹ ول بی سارٹ آف بلیسنگز فار دس ایریا سر. اور آپ کے سب میں جو لڑکے ہیں وہ ہمارے قابل بھروسہ لڑکے, وی آر ہیپی ٹو سی دیم. اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں چاہے علاقے کی شکایت ہے یا جو کام ہوتا ہے آپ تک یہی انشاءاللہ پہنچا دیں گے. آپ کے آنے کا, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے زیادہ میں اس ہفتے کی جانب سے اور میں مخصوصاً اپنے کمیونٹی کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کر لوں گا کہ جس چیلنج کے ساتھ اتنی ہیکٹک اور پرسان حال اس ہفتے کو آپ نے چنا ہے. پراؤڈ ٹو یو سر فار چیلنج اٹ. وی تھینک یو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جتنے ہم یہاں پہ موٹیویٹڈ ہیں, اسی طرح یہ ینگسٹرز اور ہمارے بزرگ جتنے ہیں, آنے والے الیکشن 8 تاریخ کو اپنی محبت کا اظہار انشاءاللہ آپ سے کر لیں گے. ہماری کمیونٹی میں آنے کا, ہمارے بزرگوں کے ساتھ وقت بتانے کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً یہ ایک آغاز ہے, آنے والے وقتوں میں ساتھ رہنے کی اللہ ہمیں اور بھی توفیق اور ایسے مواقع دے. تھینک یو سو مچ.